زہرا، اور دوسرا جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ ہارون آباد کی معروف سماجی شخصیت حضرت حاجی محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے حوالے سے بھی یہ سال ثواب کی تقریب ہے۔ تقریب کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا حضرت جی کے بیان سے چند منٹ قبل۔ سوسائٹی کے تشریف لائے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں معروف سماجی شخصیت محترم میاں عبدالواحد صاحب حافظہ اللہ، بھائی فرق سنا صاحب، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں محمد عظیم عقیل گوہیر صاحب کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مسجد بہت ہی کم وقت میں تیار کر کے آپ احباب کے لیے انہوں نے سامنے پیش کر دی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی اس جہد کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ اور میں انتظامیہ کی طرف سے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے، کیونکہ شعبان المعظم کے جو آخری دن ہوتے ہیں بزرگوں کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، تو آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ مسجد کی فضیلت کیا ہے یہ آپ احباب جانتے ہیں، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائیں گے۔ تو آج کی تقریب کے دو بنیادی پہلو تھے۔ ایک تو مسجد کی افتتاحی تقریب، اس حوالے سے یقیناً ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا گھر جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے، تو ابتدائی وقت میں ہمارے قدم یہاں پر لگے۔ یعنی کوئی بندہ گھر بناتا ہے تو باہر سے جاتے جاتے وہ دیکھنے جائے تو گھر کا مالک موجود ہو، اور دیکھنے والا یہ کہے کہ میں گزر رہا تھا، آپ کا گھر بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا دیکھتا جاؤں۔ تو جس نے پیسہ لگایا ہوتا ہے اس کا ویسے ہی آدھا کلو خون بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ گھڑیاں بھی رحمت کی ہیں، گھر بھی اللہ کا ہے، اور حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جیسا ضرور دے گا، ہماری چوریاں بھر کے لوٹائے گا۔ ایک اس کا مقصد یہ تھا، اور دوسرا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بہت بڑی شخصیت تھی ہمارے شہر کے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ان کے اظہار ثواب کے لیے یہ تقریب ہے۔ میں چند منٹ لوں گا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو میں نے پھر اس کے تناظر میں کچھ کتابیں دیکھی کہ تاجر کو اللہ نے نبیوں کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ دنیا میں بڑے درجے ہیں، نبوت کا درجہ بڑا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا حدیث کے اعتبار سے۔ تو نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، اور نہ نبوت کسبی چیز ہے۔ نبوت کے دروازے بند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، لیکن ایک تاجر کو نبی کا ساتھ دینا چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی کے اندر اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک تاجر کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو بنیادی طور پہ نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسے پھر تھوڑا سا ملے کہ چلو آپ کو غار حرا میں پہلی وحی اتر رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت پریشان ہو گیا، طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر اپنی محبوب زوجہ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا کہ آپ پریشان آ رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور چونکہ آپ نے قدم رکھتے ہی پہلا جملہ یہ فرمایا تھا زمیلونی زمیلونی، خدیجہ میرے اوپر کوئی چادر اڑاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو جب آپ نے چادر دے دی تو پھر آپ نے سوچا ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اب یہ کچھ نہیں ہوا کیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے میری جان جا رہی۔ تو
تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا یا محمد، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر اکثر تاجر حضرات موجود ہیں، تو پتہ چل جائے کہ تاجر کو ساتھ نبی کے ساتھ کھڑا کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ وہ 5 جملے سننے والے ہیں، اس لیے ضائع نہیں کریں گے یا رسول اللہ، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 6 باتیں، کیونکہ نبوت تو اللہ کی طرف سے ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ 6 چیزیں کسبی ہیں جو کہ تاجر برادری میں زیادہ ہوتی ہیں مقابلہ ایک مدرس میں، ایک مولوی میں۔ کیا فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ آپ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ یا رسول اللہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی بات سچائی پہ مبنی ہوتی ہے۔ اور وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، سوسائٹی کے سارے سوسائٹی کے کام آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کے کام میں نکل پڑتے ہیں۔ اس پہ بہت سے واقعات ہیں کہ ابھی مکی زندگی میں جبکہ دشمنی بہت زیادہ تھی تو پھر بھی آپ ایک فقیر بھی آ جاتے یا رسول اللہ میرے کام ہے اور فوراً چلے جاتے تھے، بلکہ وہ بہت معروف روایت پہ ایک اعتکاف توڑ کے بھی کسی کی مدد پہ جانا، نفلی اعتکاف پہ بیٹھا۔ اور آخر بات آپ نے فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ 6 خصوصیات اس بندے کے اندر ہوں گی تو وہ اللہ کو نبیوں کا ساتھ دے۔ تو تاجروں میں یہ خصوصیات، کیونکہ ان کا جو لنک ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ مقام نبوت کا ساتھ۔ دوسری بات کہ اللہ صدیقین کا ساتھ دیں گے۔ یہی جملہ اور یہی واقعہ سیدنا ابوبکر، مقام نبوت میں سب سے فائز میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام صدیقیت میں سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات جب ٹائٹ ہو گئے، ریشم بھی بک گیا، دکانیں بھی اللہ رسول کے لیے قربان ہو گئیں، اور سچویشن یہاں تک آ گئی کہ نماز اور عبادت یعنی تنگ ہو گیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں بھی حبشہ کی جانب ہجرت کرتا ہوں۔ آپ مکہ سے نکلے ہیں اور حبشہ کی جانب جا رہے ہیں، برق الغمات تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جب دین کا کام لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بلا امتیاز مذہب لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی دیندار کی جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی 2 دلیلیں ہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ کے دروازے آپ کے لیے بند تھے، آپ کو امان دے کر مکہ میں لے جانے والا کافر تھا ایسے۔ اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہے ہیں تو برق الغمات تک جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ ابن دغنہ ملا، کافر ہے، مشرک ہے۔ اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہا مکہ والوں نے تو نماز پڑھنے، عبادت کرنے مشکل کر دی ہے، تو جس دھرتی پہ بندہ اللہ کی عبادت دل کھول کے نہ کر سکے تو وہاں پھر نہیں رہتا ہے، لہذا میں چاہ رہا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، آپ جیسا بندہ شہر سے نکالنا بہت گھاٹے والا کام ہے، آپ جیسی شخصیات کو شہروں سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ آپ تو شہروں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، تاجر تھے آپ، شہروں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، لہذا آپ واپس نہ جائیں۔ آپ کیوں رحمت ہیں؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں بعین ہی یہی جملے لکھے ہیں کہ جو جملے سیدہ کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے تھے، ابن دغنہ نے وہی کلمات تعریف و توصیف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے کہ آپ
صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچائی کے دامن کو تھام لیتے ہیں، آپ حق بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کو حق دلوانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ واپس چلے، میں اپنی ایمان پہ آپ کو واپس لے کر جاؤں۔ انہوں نے امان دی تو یہ مکہ میں واپس ہے۔ تو تاجر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو اختیار کر سکتا ہے، اس لیے آپ سے بھی گزارش کہ تاجر کا دل موجود ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ تاجر کو دیا گیا، یہ نبیوں کا ساتھ، شہداء کا ساتھ اور صدیقین کا ساتھ۔ تو مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعات دونوں کوٹ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مقام صدیقیت انتہا ہے، مقام صدیقیت کی انتہا مقام نبوت کی ابتدا کو جا چھوڑتی ہے۔ اس لیے کہا کہ یار اور کیا رہا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلا لیا، 2 وعدے تو حدیث کے مطابق تھے، اور تیسری بات اللہ نے جس بندے سے کام لیا ہو اس کو نبیوں کا ساتھ بھی دے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، تو بظاہر اگر چیزیں پوری نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائص بیان فرمائے، ایک بندے کے اندر وہ موجود ہوں تو یقیناً اللہ شہداء کا ساتھ بھی دے گا۔ اس پہ بھی آخری بات ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی، سنن نسائی کی روایت، یا رسول اللہ عبداللہ کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ایک ہی بیٹی ہے وہ رو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، وہ اور رونے لگ گئی، آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے 2 غم ہیں، ایک غم تو یہ کہ میرے والد کی چھت میرے ساتھ چھوڑ گئی، بیٹیوں کو زیادہ غم ہوتا ہے، دوسرا غم یہ کہ میرے ابا جی پوری زندگی ان کی یہی خواہش اور چاہت تھی کہ میری جان اللہ کے راستے میں نکلے، مجھے اللہ مقام شہادت دے، تو آج یہ بسترے مرگ میں پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بھی غم ہے کہ میرے باپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ان کو کینسر کا مرض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، اتعدون شہادت، تم شہادت کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے سب نے جواب دیا قتل فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دے، جس کی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ تو آپ نے فرمایا الشہادۃ سبع سوی القتل فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں قتل ہونا شہادت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 7 درجے ہیں، اللہ وہ بھی شہید کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے، وہ 7 درجے پر آپ نے بنوائے، گنوائے، المطعون شہید، والصاحب المطعون شہید، والغریب شہید، وصاحب ذات الجنب شہید، جو تعاون میں فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو کینسر کے مرض میں شہید ہو گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول فرمائے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ تینوں ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، انبیاء کا بھی، صدیقین کا بھی اور شہداء کا بھی، اور ہمارے یہاں پہ بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ ان کی جو انہوں نے خوبصورت مسجد بنائی ہے، جامع مسجد زہرہ، یہ بھائی عبدالحنان صاحب کی دادی اماں کا نام ہے اور بھائی عقیل صاحب کی نانی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ یہ مرحومہ کے لیے بھی اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا، ہو سکتا ہے جاریہ بنائے۔ آئے شاہ کا عبادت فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ روح زیبا لے کر